آج ہم جس کہانی پر بات کر رہے ہیں وہ پہلی نظر میں تو ایک نوجوان کی پہلی محبت کی کہانی لگتی ہے، سیدھی سی جی لیکن جب آپ اس کی تہوں میں اترتے ہیں تو انسانی نفسیات کے کچھ بہت ہی دلچسپ اور شاید کچھ پریشان کن پہلو بھی سامنے آتے ہیں۔ یہ تنویر نامی ایک 20 سالہ لڑکے کی کہانی ہے جس کی دنیا بارش کے ایک دن ہمیشہ کے لیے بدل جاتی ہے۔ جی، اور اس کا آغاز ہی بڑا دلچسپ ہے، مطلب وہ ہمیں سیدھا ایک تضاد میں ڈال دیتا ہے۔ منظر آج کا ہے، شدید بارش ہو رہی ہے اور تنویر اپنے کمرے میں بہت اداس بیٹھا ہے۔ صحیح، لیکن اس کی اداسی کے بالکل برعکس باہر کی دنیا جیسے جشن منا رہی ہے۔ درخت، پودے، یہاں تک کہ وہ بے جان ٹیلی فون کا کھمبا، وہ بھی اسے بارش میں نہا کر خوشی سے ناچتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ جو اندرونی اور بیرونی دنیا کا فرق ہے، بالکل یہی تضاد پوری کہانی کی بنیاد ہے جو ہمیں اصل واقعے کی طرف لے جاتا ہے، جو 2 سال پہلے ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ذرا پیچھے چلتے ہیں۔ 2 سال پہلے ساون کا مہینہ ہے، ویسی ہی بارش ہو رہی ہے اور 20 سالہ تنویر جو محبت وغیرہ سے بالکل ناواقف ہے، اکیلا بیٹھا آم چوس رہا ہے۔ بہت ہی ایک معصوم سا منظر ہے۔ بالکل ایک بہت ہی بچکانہ سی معصومیت ہے، اور یہ معصومیت ایک ہی لمحے میں ٹوٹنے والی ہے۔ اسے اچانک پڑوس کی کوٹھی سے لڑکیوں کے کہکہوں اور چیخوں کی آوازیں آتی ہیں۔ اچھا، وہ ہارتی کھو کر جھاڑیوں کی باڑ کے پاس جاتا ہے اور وہاں وہ جو دیکھتا ہے وہ لمحہ اس کی زندگی کو آپ کہہ لیں کہ ایک نئی سمت دے دیتا ہے۔ 2 لڑکیاں بارش میں بھیگ رہی ہیں اور ذرائع اس منظر کو بڑی وضاحت سے بیان کرتے ہیں کہ لڑکیوں نے مہین ململ کے کرتے پہنے ہوئے ہیں جو بارش میں ان کے جسموں سے چپک گئے ہیں۔ جی، تنویر کے لیے جس نے کبھی کسی لڑکی کو اس نظر سے نہیں دیکھا، یہ ایک جھٹکا ہے، ایک بیداری کا موقع ہے۔ ہاں، اور یہاں ایک نفسیاتی نقطہ بہت اہم ہے۔ وہ لڑکا جو لڑکیوں کو بری نظر سے دیکھنا گناہ سمجھتا تھا، وہ اس لمحے اپنی ساری اخلاقیات سب بھول جاتا ہے اور وہ انہیں للچائی نظروں سے دیکھتا ہے۔ جی، اور پھر وہ ایک انتخاب کرتا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ وہ ان 2 لڑکیوں میں سے ایک کو اپنے لیے چن لیتا ہے۔ ہاں، اور یہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ وہ کس کو چنتا ہے۔ وہ اس لڑکی کا انتخاب کرتا ہے جو زیادہ شوخ اور شریر نظر آتی ہے۔ اس کی سوچ یہ ہے کہ شریر اچھی رہے گی جو اس کو شرارتوں کا سبق دے سکے۔ یہ عجیب نہیں ہے، میرے خیال میں یہ اس کی اپنی نفسیات کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے۔ وہ معصومیت کی طرف نہیں کھینچ رہا، وہ ایک ایسی لڑکی کی طرف کھینچ رہا ہے جو اس کے خیال میں اسے شرارتوں کا سبق دے سکتی ہے۔ یعنی وہ اپنی زندگی کی بوریت سے نکلنا چاہتا ہے۔ بالکل، یہ اس کی اپنی دبی ہوئی خواہشات ہیں۔ وہ کوئی فرشتہ نہیں ڈھونڈ رہا، وہ ایک تجربہ ڈھونڈ رہا ہے۔ اور بس اس ایک جھلک کے بعد وہ حقیقت سے مکمل طور پر کٹ جاتا ہے نا۔ ہاں، وہ شاعر بن جاتا ہے، اسے بھولے بسرے شعر یاد آنے لگتے ہیں اور وہ خود کو فلمی ہیرو سمجھنے لگتا ہے، کبھی اشوک کمار، کبھی دلیپ کمار۔ یہ بھی اس کی ناپختگی ہی کی علامت ہے۔ بالکل، وہ حقیقی زندگی میں محبت کرنے کے بجائے فلمی پردے کے رومان کو حقیقت پر تھوپ رہا ہے۔ اس لڑکی کو جس کا نام تک وہ نہیں جانتا، وہ کامنی کوشل اور نیلندی جیون جیسی اداکاروں سے بھی زیادہ حسین سمجھتا ہے۔ تو اس نے حقیقت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیا اور اس پر اپنی خیالی دنیا کی پوری عمارت کھڑی کر دی۔ بالکل، اور وہ اس لڑکی کو جاننا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ آم چوسنا بھول جاتا ہے اور وہیں باڑ کے پیچھے کھڑے کھڑے اس لڑکی سے عشق لڑانا شروع کر دیتا ہے۔ جی، لیکن یہ سب کچھ کہاں ہو رہا ہے؟ صرف اس کے ذہن میں۔ صحیح، وہ کئی راتیں جاگتا ہے، اسی جھاڑی کے پاس کھڑا رہتا ہے، لیکن وہ لڑکی اسے دوبارہ نظر نہیں آتی۔ تو یہ صرف یک طرفہ محبت نہیں، یہ کچھ اور ہے۔ یہ ایک کلاسیکل کیس ہے، ماہر نفسیات اسے لمرنس کہتے ہیں۔ مطلب یہ ایک جنون ہے، محبت نہیں۔ یہ کسی شخص کے لیے ایک غیر رضاکارانہ جنون ہے۔ اس نے پروین سے محبت نہیں کی، اس نے اپنے ذہن میں بنائے ہوئے ایک آئیڈیل سے عشق کیا ہے۔ وہ اصل لڑکی سے نہیں، اس کے تصور سے جڑا ہوا ہے۔ اچھا، تو کئی دن کے اس جنونی انتظار کے بعد آخرکار حقیقت خود اس کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ وہ اپنے والد کی کار میں کہیں جا رہا ہوتا ہے کہ وہی لڑکی پروین اسے اشارہ کر کے روک لیتی ہے۔ تنویر کے لیے تو یہ ایک معجزہ تھا، لیکن وہ اتنا گھبرا جاتا ہے کہ وہ گاڑی کو جھٹکے سے روکتا ہے اور اس کا سر سٹیئرنگ ویل سے ٹکرا جاتا ہے۔ حقیقت سے پہلی ٹکر۔ بالکل، اور اس ملاقات میں دونوں کرداروں کا فرق کھل کر سامنے آتا ہے۔
تنویر بھوکھلایا ہوا ہے، شرمندہ ہے، اس کی زبان لڑکھڑا رہی ہے. اور دوسری طرف پروین انتہائی پر اعتماد ہے. اس کے ہونٹوں پر گہرے سرخ رنگ کی لپسٹک کا ذکر بار بار آتا ہے، جو اس کی شخصیت کی آپ کہہ لیں دالکی کو ظاہر کرتا ہے. اور تنویر وہ تو ظاہر ہے بالکل گھبرایا ہوا ہے، ہکلاتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ سے میرا تعارف تو نہیں، لیکن آپ کو ایک بار دیکھا تھا. اس پر پروین کی پر اعتماد مسکراہٹ اور بھی گہری ہو جاتی ہے اور وہ پوچھتی ہے آپ نے مجھے کب دیکھا تھا؟ اور جب تنویر بارش والے واقعے کا ذکر کرتا ہے تو وہ ایک اور تیر چلاتی ہے. آپ نے دیکھا کیا تھا؟ یہ سوال یہ ایک طرح سے تنویر کو بالکل نہتا کر دیتا ہے. وہ کیا جواب دے اس کا؟ وہ بے بس ہو جاتا ہے. پروین جانتی ہے کہ اس نے کیا دیکھا تھا اور وہ اس صورتحال پر پوری طرح کنٹرول میں ہے. جب تنویر آم چوسنے کا ذکر کرتا ہے تو وہ طنز کرتی ہے. آپ آم چوسے کیوں ہیں؟ کاٹ کر کیوں نہیں کھاتے؟ اور یہ صرف آم کے بارے میں ایک سوال نہیں، یہ تنویر کی پوری شخصیت پر ایک تبصرہ ہے کہ تم زندگی کی لذتیں چھپ کر بچکانہ انداز میں کیوں حاصل کرتے ہو، کھل کر سامنا کیوں نہیں کرتے؟ بالکل. اور پھر وہ جملہ کہتی ہے جو تنویر کی خیالی دنیا کو اور بھی مضبوط کر دیتا ہے. آپ مجھے کہیں بھی ڈراپ کر دیں، وہی میری منزل ہوگی. تنویر کے لیے تو یہ محبت کا اقرار تھا. اسے لگا پروین کہہ رہی ہے کہ تم ہی میری منزل ہو، جبکہ حقیقت شاید بالکل مختلف تھی. ہاں، شاید یہ ایک ایسی لڑکی کا عام جملہ تھا جسے کہیں جانا تھا اور اسے فرق نہیں پڑتا تھا کہ اسے کہاں اتارا جائے. لیکن تنویر نے اس جملے کو اپنی خواہش کے فلٹر سے سنا. ہم سب ایسا کرتے ہیں. جی، ہم اکثر وہ نہیں سنتے جو کہا جاتا ہے، بلکہ وہ سنتے ہیں جو ہم سننا چاہتے ہیں. اور اسی خوش فہمی میں، گاڑی کے اس خوشگوار ماحول میں، وہ ایک جگہ کار روکتا ہے، پروین کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور اسے چوم لیتا ہے. جی. اور یہاں مصنف نے جو تشبیہ استعمال کی ہے وہ بہت کمال کی ہے. اس کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ کوئی بہت ہی لذیذ آم چوس رہا ہے. یہ تشبیہ یہ بہت گہری ہے. دیکھیں، مصنف نے آم کو یہاں ایک استعارے کے طور پر استعمال کیا ہے، بہت خوبصورتی سے. کیسے؟ شروع میں تنویر آم چوس رہا ہے، ایک معصوم بچکانہ سی لذت. آخر میں پروین کو چومنا بھی اسے آم چوسنے جیسا لگتا ہے. یعنی مصنف اس کی جنسی بیداری کو اسی معصوم لذت سے جوڑ کر اس کے کردار کی ناپختگی اور حقیقت سے دوری کو اور واضح کر رہا ہے. پروین اس پر کوئی مزاحمت نہیں کرتی، جس سے تنویر کو شاید اور شہرت ملتی ہے. جی، لیکن فوراً بعد اسے احساس جرم کھیر لیتا ہے. اسے لگتا ہے کہ اس نے ایک ناشائستہ حرکت کی ہے، اور وہ گھبرا کر ایک دم سنجیدہ ہو جاتا ہے اور اس سے اس کی منزل پوچھتا ہے. اور یہاں سے کہانی اپنے کلائمیکس کی طرف بڑھتی ہے. پروین اسے ایک پتہ بتاتی ہے. جب تنویر اسے وہاں پہنچاتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں. وہ جگہ رنڈیوں کا چکلا یعنی طوائفوں کا محلہ ہے. اور گاڑی سے اترتے وقت پروین کے ہونٹوں پر وہی گہرے لال رنگ کی مسکراہٹ ہوتی ہے. اور وہ ٹھیٹ قصبیوں کے انداز میں اس سے کہتی ہے، شام کو میں یہاں ہوتی ہوں، آپ کبھی ضرور تشریف لائیے. یہ وہ لمحہ ہے، کہانی کا پورا محور اسی ایک جملے پر گھوم جاتا ہے. اس کے ذہن میں بنی جل پری، اس کی شوخ اور شریر محبوبہ ایک ہی لمحے میں ایک قصبی میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس کا پورا تصوراتی محل ایک ہی لمحے میں زمین بوس ہو جاتا ہے. تو تنویر کی دنیا تو بکھر گئی ہے نا. ایک معصوم عاشق تھا، اس کا دل ٹوٹ گیا، کہانی ختم. ایک منٹ، کیا وہ واقعی اتنا معصوم تھا؟ مطلب یا ہم یہ سوال بھی تو کر سکتے ہیں کہ کیا اس کی محبت بھی ایک طرح سے خود غرضی نہیں تھی؟ اچھا. اس نے پروین کی شخصیت، اس کی حقیقت، اس کی کہانی یہ جاننے کی کبھی کوشش کی نہیں کی. اس نے صرف ایک جسم دیکھا جو بارش میں بھیگ رہا تھا اور اس پر اپنی پوری خیالی دنیا تعمیر کر دی. تو یہ محبت نہیں بلکہ ایک طرح کا ملکیت کا احساس تھا، کہہ سکتے ہیں. اس نے پروین کو ایک انسان کے طور پر نہیں دیکھا، بالکل نہیں. اس نے اسے اپنی خواہشات کی تکمیل کے ایک آبجیکٹ کے طور پر دیکھا. یہ ایک سخت بات ہے لیکن شاید سچ ہے. واپسی پر اس کی دنیا واقعی بدل چکی ہوتی ہے. اسے اپنی کار جسے وہ روز چلاتا ہے وہ بھی ایک قصبی عورت لگتی ہے. جی. اور سڑک پر ٹریفک کی لال بتی وہ اسے پروین کی لپسٹک کی طرح محسوس ہوتی ہے. اور یہ کہانی کو واپس وہیں لے آتا ہے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا. وہ اپنی کوٹھی واپس آتا ہے، بارش ہو رہی ہوتی ہے اور وہ بے حد مغموم ہوتا ہے. اب ہمیں اس کی ابتدائی اداسی کی وجہ سمجھ آتی ہے. جی. اسے باہر کی دنیا اس لیے خوش نظر آ رہی تھی کیونکہ اس کے اندر کی دنیا اجڑ چکی تھی. اسے لگتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو بارش کے قطرے بن کر برس رہے ہیں.
اس کا ذاتی غم جیسے کائنات کے غم میں بدل گیا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب نکالے ہم؟ یہ کہانی صرف ایک نوجوان کے ٹوٹے ہوئے خوابوں کی کہانی تو نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تصور اور حقیقت کے تصادم کی کہانی ہے۔ تنویر نے پروین کی ایک جھلک پر اپنی پوری دنیا تعمیر کی، لیکن حقیقت اس کی تعمیر سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور مختلف تھی۔ اور یہ ہمیں اس بات پر بھی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی رائے کتنی جلدی قائم کر لیتے ہیں نا؟ بالکل، تنویر نے پروین میں وہ سب کچھ دیکھا جو وہ دیکھنا چاہتا تھا، ایک شوخ، شرارتی، مثالی محبوبہ۔ اس نے اس کی شخصیت کے صرف ایک پہلو کو، جسے اس نے خود بنایا تھا، پوری حقیقت سمجھ لیا۔ اس نے یہ سوچا ہی نہیں کہ اس لڑکی کی اپنی بھی کوئی کہانی ہو سکتی ہے۔ جبکہ پروین کی حقیقت بالکل مختلف تھی۔ وہ ایک پراعتماد، شاید دنیا دار عورت تھی جو اپنی حقیقت سے واقف تھی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پروین نے تنویر سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، اس نے کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ دھوکہ تو تنویر نے خود کو دیا۔ بالکل، اس نے خود سے جھوٹ بولا۔ اور یہ ایک اہم سوال اٹھاتا ہے، ہم اپنی زندگی میں کتنی بار کسی شخص کے بارے میں ایک نامکمل تصویر دیکھ کر، چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہو یا حقیقی زندگی کی ایک جھلک، اپنے ذہن میں پوری کہانیاں بنا لیتے ہیں؟ جی، اور ہم کتنی بار لوگوں کو اپنی توقعات کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ اس پر پورا نہیں اترتے تو ان سے نہیں بلکہ خود سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ تنویر کا غم اس کی محبت کے چھن جانے کا غم نہیں ہے۔ نہیں تو چوٹ صرف حقیقت کو نہیں لگتی، بلکہ اس شخص کو بھی لگتی ہے جو اس آئینے میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تنویر کا دکھ اس کی اپنی بنائی ہوئی دنیا کے ٹوٹنے کا دکھ ہے۔ تو پھر سامعین کے لیے ایک آخری سوچ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ کہانی ہمیں صرف تنویر کا نقطہ نظر دکھاتی ہے۔ ہم اس کے دکھ، اس کی مایوسی کو محسوس کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے ایک لمحے کے لیے بھی پروین کے بارے میں سوچا؟ اس کی گہری سرخ لپسٹک اور پر اعتماد مسکراہٹ کے پیچھے کیا چھپا تھا؟ کیا وہ واقعی صرف ایک کسبی تھی، یا اس کردار کے پیچھے بھی ایک انسان تھا جس کی اپنی مجبوریاں، اپنی کہانیاں اور شاید اپنے خواب تھے؟ کہانی ہمیں اس کا جواب نہیں دیتی، اور شاید یہی سوال ہمیں خود سے پوچھنا ہے۔